السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم کلاس ششم کی اردو کتاب کی دوسری نظم حمد پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم تشریحات بھی کریں گے اور مشق بھی کریں گے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 2 نظم حمد۔ سب سے پہلے اہم الفاظ جو ہیں دلکش، خوبصورت، ذو فشاں، روشن، پیر و جواں، بوڑھے اور جواں، حکمت، دانائی، آثار، نشان، جلوہ گری، شان و شوکت۔ اشعار کی تشریح کرتے ہیں۔ بند نمبر 1، کس طرح ہم کریں تیری قدرت بیاں، تیری حمد و ثنا ہے زباں در زباں، ہر طرف تیری جلوہ گری ذو فشاں، ذرے ذرے سے ہیں تیری حکمت عیاں۔ حوالہ متن: نظم کا نام حمد، شاعر کا نام ضیاء الرحمن ضیاء۔ تشریح: اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر جگہ موجود ہے۔ انسان کس طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان کر سکتا ہے؟ یہ انسان کی بس کی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان کرے۔ اس کی قدرت وسیع ہے۔ اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے، خواہ انسان ہو یا حیوان، چرند ہو یا پرند، سب اپنے اپنے انداز میں باری تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ ہر طرف اللہ تعالیٰ کے جلوے نمایاں ہیں۔ اس کائنات کے ذرے ذرے سے اللہ تعالیٰ کی حکمت واضح ہوتی ہے۔ بند نمبر 1 کی تشریح ہو گئی۔ بند نمبر 2، وہ ہوں چھوٹے بڑے یا ہوں پیر و جواں، اپنے بندوں پر رہتا ہے تو مہرباں، پرندوں کے اڑتے ہوئے کارواں، تیری عظمت کا ہے خوبصورت نشان۔ تشریح: اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کے آثار ہر جگہ ہر شخص پر ہیں، خواہ وہ بچہ ہو یا بوڑھا، کوئی جوان۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سب پر یکساں مہربان ہے۔ گویا کائنات کا ایک ذرہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم نہیں۔ کائنات میں انواع و اقسام کے پرندے ہیں، سب اپنی اپنی اڑان بھرتے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی عظمت کا واضح نشان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی جینے کا سلیقہ اور خوراک حاصل کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ بند نمبر 3، دن کو سورج سے دیتا ہے تو روشنی، رات میں چاند تاروں کا دلکش سما، ہر جگہ تیری رحمت کے آثار ہیں، اے خدا تیری بخشش کی حد ہیں کہاں۔ تشریح: شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے دن کو سورج کے ذریعے روشن رکھتا ہے اور رات کو سورج غروب ہو جاتا ہے۔ رات کو تارے اور چاند آسمان پر نظر آتے ہیں۔ چاند ستاروں کا دلکش نظارہ قابل دید ہوتا ہے۔ ستاروں سے لوگ راستے کی رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ شاعر حیران ہو کر کہتا ہے کہ رحمت کے آثار کائنات کے ہر گوشے میں ہیں، کہ اللہ کی بخشش کی کوئی حد ہے؟ یہ یہاں پہ بخشش کی کوئی حد لکھ لے، حد ہے۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی بخشش کی حد لامحدود ہے، کوئی اس سے محروم نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت، یہ رحمت یہاں بھی لکھا ہوا ہے، یہاں بھی لکھا ہوا ہے، تو یہ رحمت اس کے ساتھ لکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے۔ اب آتے ہیں مشق کی سوالات و جوابات کی طرف۔ حمد کے مطابق دیے گئے سوالات کے جواب لکھیں۔ سوال نمبر 1، زبان در زبان سے کیا مراد ہے؟ جواب: زبان در زبان سے مراد ہے کہ ہر ایک کی زبان پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تعریف ہے۔ سوال نمبر 2، ذرے ذرے سے ہیں تیری حکمت عیاں سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ جواب:
ذرے ذرے سے ہیں تیری حکمت عیاں سے شاعر کی مراد ہیں کہ کائنات کے ذرے ذرے سے اللہ تعالیٰ کی حکمت واضح اور ظاہر ہوتی ہیں۔ سوال نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں کس کس کے لیے ہیں؟ جواب، اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں تمام مخلوقات، عالمین، بندوں کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہیں۔ اگلا سوال، تیری بخشش کی حد ہے کہاں سے کیا مراد ہے؟ تیری بخشش کی حد ہے کہاں سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آثار ہر جگہ موجود ہیں اور اس کی بخشش کی کوئی حد نہیں۔ اگلا سوال، آپ اپنے اوپر کی گئی اللہ تعالیٰ کی 3 رحمتیں لکھیں۔ تو اس کا جواب کچھ اس طرح ہو جائے گا۔ نمبر 1، دین اسلام، صحت، والدین۔ اگلا سوال، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آثار کہاں کہاں ہیں؟ جواب، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آثار ہر جگہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، تمام عالم کو گھیرے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو اس سبق کے تشریحات اور سوالات و جوابات ہو گئے۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔